نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس وقت آپ کے سامنے دو مقاصد ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے۔ نمبر ایک یہ کہ آپ اپنی عربی ریڈنگ جو ہے اس کو بہتر بنا سکیں، آپ عربی کے الفاظ کو غور سے سنیں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ جہاں جہاں ضروری وضاحت ہوگی وہاں آپ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیں گے۔ اور دوسرا اہم مقصد اس کو پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کتاب میں نرمی کی اہمیت کے بارے میں جو بات کی گئی ہے وہ ہماری شخصیت کا حصہ بنے، یعنی ہم اس گول کو ذہن میں رکھ کے اس سوچ کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا ٹائٹل ہے تذکیر المسلمین باہمیت الرفق واللین۔ جب میں عربی پڑھوں تو آپ ٹیکسٹ کو دیکھیے آلویز، تاکہ الفاظ آپ کی آنکھوں سے گزرتے ہوئے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ تذکیر المسلمین، مسلمانوں کو یاد دہانی کرانا، ریمائنڈر دینا، باہمیت، اہمیت یا امپورٹنس کا، الرفق واللین، نرمی اور ملائمت کی۔ اردو میں ہم نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے نرمی کی اہمیت۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ گویا نرمی سے لوگ خوبصورت بن جاتے ہیں۔ نرمی خوبصورتی کا راز ہے، نرمی سے خوبصورتی حاصل ہوتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے اسے بدصورت بنا دیتی۔ یعنی ایک چیز بظاہر کتنی بھی خوبصورت ہو لیکن اگر اس کے اندر نرمی نہ ہو تو وہ خوبصورتی سے محروم ہو جاتی۔ اور اس کی عام مثال کیا ہے کہ ایک انسان بظاہر کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا خوش لباس ہو، بہت اسمارٹ ہو، لیکن اگر اس کے اندر نرمی نہیں تو اس کی خوبصورتی سے کسی کو مطلب نہیں، وہ اس کے اپنے لیے ہے۔ لیکن ایک معمولی شکل کا شخص، معمولی لباس والا، معمولی حیثیت کا، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرتا ہے، تو اس کی ویلیو اور قدر اور محبت دلوں میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ نرمی اس کا حسن ہے۔ اور یہ بات ہمیں کس نے بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے روایت کی گئی ہے۔ یقول الامام ابن باز رحمہ اللہ، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذا العصر عصر الرفق والصبر والحکمت وليس عصر الشدت۔ یہ زمانہ نرمی کا زمانہ ہے، صبر کا زمانہ ہے، حکمت سے کام لینے کا ہے، وليس عصر الشدت، اور یہ سختی کا زمانہ نہیں۔ یعنی نرمی تو ہر دور میں ضروری ہے، لیکن خاص طور پر آج کے دور میں، کیونکہ ہر طرف مسلمانوں کے اوپر ایک شدت ہے اور ان کو اس اعتبار سے بدنام کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں یا ٹیررسٹ ہیں، یہ شدت پسند ہیں، سختی کرنے والے، سخت مزاج ہیں۔ تو ایسے میں ہمیں اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویوں کے ساتھ، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، اس امیج کو بدلنا ہے، ہمیں نرمی کو رواج دینا ہے۔ الناس اکثرهم فی جہل فی غفلۃ ایثارا للدنیا فلا بد من الصبر ولا بد من الرفق حتى تصل الدعوة وحتى يبلغ الناس وحتى يعلموا ونسأل الله للجميع الہدایہ۔ الناس لوگ، اکثرهم ان کی اکثریت، فی جہل جہالت میں ہے، لا علمی میں ڈوبے ہوئے ہیں، فی غفلت غفلت میں پڑے ہوئے،
یعنی آخرت سے، اپنے انجام سے، اپنے رب کو پہچاننے سے لا علم ہے. ایثارا للدنیا، وجہ کیا ہے؟ دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے. یعنی آج لوگوں کی اکثریت دنیا سے محبت رکھتی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس لیے وہ اپنے دین سے غافل ہے. فلا بد من الصبر، تو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. یعنی جو دین والے ہیں خاص طور پر انہیں صبر کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. ولا بد من الرفق، اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ نرمی سے کام لے، یعنی لازماً نرمی اختیار کرنا ہوگی. حتی تصل الدعوت، یہاں تک کہ دعوت پہنچ جائے، یعنی ان تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے. وحتی یبلغ الناس، یہاں تک کہ لوگوں کو تبلیغ کر دی جائے. وحتی یعلموا، یہاں تک کہ وہ جان لیں کہ دین کیا ہے. ونسأل اللہ للجمیع الہدایہ، اور ہم اللہ سے سب کے لیے ہدایت کا سوال کرتے ہیں. یعنی تمام انسانیت کے لیے خیر کے جذبات رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو صحیح راہ دکھائے، وہ راہ جو سب کے بھلے میں ہے، فائدے میں ہے، جس میں سب کے انجام کی خیر ہے. تو سب سے پہلے اب مقدمہ پڑھیں گے ہم. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی بھی کتاب کو لکھنے سے پہلے جو مؤلف یا لکھنے والا اپنا مقصد بیان کرتا ہے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے. اور خصوصاً جب بھی کوئی ہم دین کا کام کرتے ہیں یا دین کی تعلیم دیتے ہیں یا کوئی خطبہ یا لیکچر، تو اس سے پہلے دو چیزیں لازم ہوتی. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. صفحہ نمبر 1 پر جو مقدمہ ہے اس میں ایک خطبہ لکھا گیا، اس کو خطبہ حاجہ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اہم اجتماعات سے خطاب کیا کرتے تھے تو اس وقت اس خطبے سے آغاز کرتے. جیسے خطبہ نکاح جو ہے اس میں بھی یہی الفاظ پائے جاتے ہیں. اسی طرح کسی اور اہم موقع پر جب آپ لوگوں سے بات کرتے تو یہ خطبہ پڑھتے تھے. ان الحمد للہ، بے شک سب تعریف اللہ کے لیے ہے. اور اس موقع پر اسی کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب یہاں موجود ہیں. نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ونستعینہ، اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں. کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کرے اور جو کچھ ہم پڑھیں وہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے اور ہمارے علم نافع میں بھی اضافہ ہو. ہم عربی کے نئے الفاظ سیکھیں، عربی میں کتابیں پڑھنے کا سلیقہ ہمیں آ جائے، اور ہم علمی طور پر بھی مزید پختہ ہوں. اگر آپ کی کوئی اور دعا ہے تو آپ وہ بھی مانگ سکتے ہیں. وَنَسْتَعِينُهُ، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں کس کس کام پر؟ وہ جو بھی آپ کے دل میں ہے. وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، کیونکہ خیر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ باہر سے نہیں اپنے اندر سے ہوتی ہے، اپنی طرف سے ہوتی ہے. اور وہ کیا؟ انسان کی اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنے قصور. رزق کے راستے میں رکاوٹ، کسی خاص پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے راستے میں رکاوٹ، نیکی کی طرف بڑھنے کے راستے میں رکاوٹ، یہ ساری رکاوٹیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. کبھی ہمارے ارادے کی کمزوری ہوتی ہے، کبھی ہمارا کوئی گناہ ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت اور توفیق اور احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں خیر کا کام کرنے کی توفیق دے. لیکن ایک دفعہ جب ہم وہ کام شروع کر لیتے ہیں تو پھر اس میں رکاوٹیں آنے لگتی ہیں. کبھی ہم سستی کرنے لگتے ہیں، کبھی ہم انٹرسٹ کھو دیتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی کام طویل المیعاد ہو، یعنی لمبے عرصے تک کرنا ہو. خیر یہ کورس تو بہت چھوٹا سا ہے، صرف 3 دن کی بات ہے. آپ سمجھیں کہ 3 دن کا روزہ ہے، کچھ اور بہت سے کام ہو سکتے. فَنَسْتَغْفِرُهُ، اللہ جو بھی ہمارے گناہ ہیں انہیں اس کام میں، اس علم کے حصول میں اور اس علم پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ بننے دینا. ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے
اور ہمارے لیے آئندہ خیر کے دروازے کھول دے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے ہی نفسوں کی شر سے بچنے کے لیے. اپنے شر سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شر ہمارے اندر بھی. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں ہیں اندر، خیر بھی ہے شر بھی ہے. جس انسان کا خیر زیادہ ہو جاتا ہے اس کا شر دب جاتا ہے، وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. اور اگر خیر میں انسان کمزور ہو تو پھر شر ابھرنے لگتا ہے اور وہ انسان کو نقصان دیتا ہے. تو اے اللہ ہمارے اندر کی جو بھی ویکنیسز ہیں، شر کیا ہے دراصل ہماری اپنی کمزوری ہے، جن سے بچنے کے لیے ایک اور دعا ہمیں سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. آخری دو جو ہیں وہ باہر کی ہیں اور باقی سب اندر کی ہیں، 6 کی 6 چیزیں کہ ہمارے اندر کی کمیاں، ہم بعض اوقات غم اور فکر اور پریشانی اور وسوسے اور مختلف چیزوں اور کاورڈنس یعنی بزدلی کا شکار ہو کر یا بخل اسٹنجینس کا شکار ہو کر ہم خیر کے راہ میں آگے نہیں بڑھ پاتے. یہ چیزیں ہمارے راستے کی رکاوٹیں بن جاتی ہیں، ہرڈلز. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کیوں نہیں کر پاتے؟ غم لاحق ہے، کوئی کبھی کسی انگزائٹی کا شکار ہے، کبھی بخل، کبھی بزدلی اور مختلف طرح کی چیزیں. تو ان سب سے نجات پانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے بھی تو ہمیں بچا. یعنی جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان کا جو برا نتیجہ آنے والا ہے اللہ تو ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھ. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، اس کی کوئی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم ہدایت اللہ سے مانگیں کہ اصل میں راستہ وہی دکھاتا ہے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اکیلا وہی الہ ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یہاں کلمہ توحید کو دہرایا جا رہا ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گویا ہدایت اللہ دیتا ہے اور کس کے ذریعے دلوائی گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو یہ دو بیسک سورسز ہیں جن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر 3 آیات ہیں جن میں 4 دفعہ تقوی کا حکم ہے، کیونکہ تقوی ہر خیر اور بھلائی کی بنیاد ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا. ولا تموتن، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، بالکل موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، تابعدار ہو، اللہ کے آگے جھکے ہوئے. گویا تقوی ہماری ضرورت ہے، اور تقوی موت تک، اسلام کی حالت میں موت آئے، اور تقوی ایسا کہ جس کا حق ادا ہو جائے، حق تقاتہ، یعنی صرف زبانی نہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، واقعی دل میں اللہ کا ایسا ڈر ہو جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ سکیں. کیونکہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا. کس سے؟ گناہوں سے. کیوں؟ تاکہ برے انجام سے بچ سکیں. ہم گناہوں سے کیوں بچیں؟ کیوں بچیں؟ تاکہ ہم برے انجام سے بچیں، نقصان سے بچیں.
دوسری آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں، سب لوگوں کو دعوت دی جا رہی کس بات کی؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم ہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سے مرد اور عورتیں، یعنی آگے نسل انسانی ان دونوں سے وجود میں آئی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں سے بھی ڈرو، یعنی رشتوں کے بارے میں ڈرو مراد ہے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو گویا تقوی تمام انسانوں کی ضرورت ہے، اور یہاں خاص طور پر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ تم کوئی بھی ہو، کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، تم سب کے سب، ساری ہیومن ریس دراصل ایک انسان سے ہے، سب کی اصل ایک ہے، سب کا باپ ایک ہے۔ جب سب کا باپ ایک ہے تو پھر تم سب آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی بھائی ہوئے۔ پھر یہ نفرتیں کیسی، اور یہ بلا وجہ کے اختلافات کیسے، اور خود کو سپیریئر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ صرف ریس کی بنیاد پر۔ تو اسلام اس کو نگیٹ کرتا ہے۔ اور پھر تمام انسانوں میں سے خاص طور پر جو رحم کے رشتے ہیں، قریبی رشتے دار، خون کے رشتے، ان کا لحاظ اور پاس رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں پوچھو گی، کیونکہ یہ انتہائی سنگ دلی، قساوت قلبی کی علامت ہوتی کہ انسان اپنے قریب کے رشتے داروں اور عزیز ترین تعلق داروں کے ساتھ سختی برتے اور ان کا حق ادا نہ کرے۔ وہ انسان جو اپنے قریبی سرکل کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، اس سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ بڑے کنبے کے ساتھ اچھا کرے۔ یہ ساری نسل انسانی کیا ہے؟ ایک فیملی کی طرح، ایک کنبے کی طرح، اور ہر فیملی کے اندر کچھ کلوزسٹ رشتے دار ہوتے ہیں اور کچھ اس سے کم، اور کچھ ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی، اور وہ پھیلتے 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 پوری نسل انسانی پر مشتمل ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی واسطے سے، کسی نہ کسی درجے پر آپ کا رشتے دار ہے۔ لہذا اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور دیکھو وہ خود تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا، انسانوں کے حقوق کس طرح ادا کرتے۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو، پھیر پھیر نہیں کیا کرو، درست بات کیا کرو، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو، اور پھر ٹو دا پوائنٹ بھی ہو، کام کی بات ہو، مقصد کی بات ہو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست کر دے گا۔ تو گویا ہمارے اعمال کی درستگی کا انحصار کس چیز پر ہے؟ ہماری بات یا گفتگو کے درست ہونے پر۔ اگر ہماری زبان ٹیڑھی ہے، یعنی باتیں ہماری ٹھیک نہیں، گفتگو ٹھیک نہیں، تو تعلقات اور معاملات اور اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور بات درست ہونے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ دل کا درست ہونا، اور دل کی درستگی کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی پائے گا۔ تو اصل ہماری کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں، اطاعت میں۔ تو اس میسج کو لے کر، اس نیت کو لے کر کہ اس کتاب کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کچھ بھی فرمایا ہے میں اس کو ایکسپٹ بھی کروں گی اور اس پر عمل بھی کروں گی. اما بعد، اس کے بعد، فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، پس بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. بحیثیت مسلمان بھی ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو بھی یہ کتاب جو کچھ کہتی ہے، خاص طور پر پیشن گوئیوں کا جو حصہ ہے اس میں، وہ بالکل سچ ثابت ہے. اور آئندہ بھی ہم دیکھیں گے، خصوصاً مرنے کے بعد، کہ حقیقت اور سچائی وہی ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. جو ہمارے خیالات تھے اور ہماری سوچیں تھیں اور ہماری وشفل تھنکنگ تھی، وہ سب تو ایک طرف بیکار. لہذا پورے یقین کے ساتھ اس کتاب کو لینا چاہیے، چاہے وہ سمجھ میں وقتی طور پر نہ بھی آئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سمجھے نہ، انسان سمجھے ضرور، لیکن اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو بھی کیا کہے اپنے آپ کو کہ اللہ کی بات سچی. میرا خیال غلط ہو سکتا ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہر معاملے میں. وشر الامور، اور بدترین کام، سب سے برے کام، محدثاتها، اس کے نئے نئے کام ہیں، دین میں نئی نئی ایجادات ہیں، انوویشنز. وکل محدثۃ بدعہ، اور دین میں ہر نئی ایجاد بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی. جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو بدعت دین کے معاملات میں ہوتی. ہمارا دین ہمیں نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے سے روکتا نہیں. یعنی عام روزمرہ زندگی میں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نئے سے نئے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو وہ بدعت نہیں کہلائیں. اور دین میں خاص طور پر دو چیزیں جو ہیں ان میں اپنی مرضی سے ایڈیشنز کرنا بدعت کہلاتا ہے. ایک ہے عقیدہ اور دوسرے ہے عبادات. مثلا عقیدے میں کیا کہ جیسے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، تمام انبیاء پر ایمان، تقدیر پر ایمان وغیرہ، جو ہماری ایمانیات سے متعلق چیزیں. اگر ہم ان میں سے کسی ایک چیز پر ایمان بڑھا دیتے، مثلا ہم یہ کہیں کہ اب آپ کو ملائکہ کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، ویسے تو ہم مانتے ہیں لیکن وہ ملائکہ کے ایمان کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے تو آپ کے ان کے بعد بھی کوئی اور رسول آ گیا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر لی، عقیدے میں ایک نئی چیز ڈال لی جو اصلاً نہیں تھی. ٹھیک ہے. عبادات میں کیا ہے کہ 5 نمازیں. اب اگر کوئی کہے نہیں 6 نماز بھی فرض ہے، تہجد فرض ہے سب پر، یا کوئی فرض کر دے، یا کوئی یہ کہے کہ آج کے بعد آپ سب کے لیے تہجد پڑھنا فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ مسلمان ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے نئی بات نکال دی، کیونکہ اصلاً تو تہجد فرض نہیں ہے، تو ایک نفلی نماز ہے. بہت فائدے کی ہے، بہت اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن آپ کسی کے اوپر وہ چیز فرض نہیں کر سکتے جو فرض نہیں کی گئی. جہاں تک عادات کا تعلق ہے، معاملات کا تعلق ہے، تو اس میں کمی بیشی وہ بدعت نہیں کہلاتی. ٹھیک ہے. جیسے کھانا پکانا ہے تو اس میں اب آپ کے لیے یہ لازم نہیں کہ آپ وہی کھانے بس کھائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے. اگر آپ نے اس سے کوئی چیز زائد کھائی تو آپ بدعت کر رہے ہیں، یہ نہیں. یا یہ کہ جن چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، اونٹ گھوڑے وغیرہ پر، اگر آپ گاڑی پر بیٹھے تو آپ بدعت کر رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہوتی. تو یہ فرق یاد رکھیے، ٹھیک ہے نا. بدعت ہوتی ہے عقیدے اور عبادت میں، جو ریچولز میں، اس میں کوئی نیا ایڈیشن نہیں آپ کر سکتے. عام روزمرہ زندگی کے طور طریقوں اور معاملات اور عادات میں ایک طریقے سے مختلف طریقہ اختیار کر لینا بدعت نہیں کہلاتا. ہر علاقے کے کچھ معروف چیزیں ہوتی ہیں، ہر علاقے کے کچھ کسٹمز ہوتے ہیں، مخصوص قسم کے کھانے ہوتے ہیں. کہیں گندم کھائی جاتی ہے، کہیں آلو کھائے جاتے ہیں، کہیں مکئی کھائی جاتی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی چاول نہیں کھائے تھے، یا کبھی آپ نے کارن نہیں کھائی تھی تو آپ لوگ کیوں کھا رہے ہیں، یہ بدعت ہو گئی. نہیں، یہ بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور نہ ہی ایسی کہیں کوئی پابندی ہم پر لگائی گئی ہے. ایز لانگ ایز کوئی بھی چیز حلال ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں سب کھا سکتے. آگے دیکھتے ہیں. ان من الخصال الحمیدۃ والاخلاق الکریمۃ التي كان يتحلى بها الانبیاء ويتصف بها من جاء بعدهم من العلماء ومن سلك طريقهم من اهل الصلاح الاتقياء هي صفة الرفق. ان بے شک، من الخصال عادات میں سے، الحمیدۃ قابل تعریف، حمد سے، والاخلاق الکریمۃ اور عمدہ اخلاق، اخلاق کریمہ، التی وہ جو، کان تھے، یتحلی آراستہ. یتحلی کا لفظ حلیہ سے ہے. حلیہ کس کو کہتے ہیں؟ افمن ینشأ فی الحلیۃ، حلیہ کہتے ہیں زیور کو، جیولری. اور جیولری کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم اس سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں. یتحلی بها الانبیاء، جس سے انبیاء آراستہ ہیں، یہ تھے. ویتصف بها، اور متصف تھے یا صفت تھی، بہا ان اخلاق کی، من جاء بعدهم جو ان کے بعد آئے، من العلماء علماء میں سے، ومن اور جو کوئی بھی، سلک طریقہم ان کے راستے پر چلا، من اہل الصلاح نیک لوگوں میں سے، الاتقیاء متقی، ہی صفت الرفق وہ صفت ہے یا خوبی ہے، الرفقی رفق کی، نرمی کی. یعنی وہ اچھی اچھی صفات، اچھے اچھے اخلاق جن سے انبیاء آراستہ تھے، اور ان کے بعد آنے والے علماء بھی ان صفات سے متصف تھے. نیک لوگ، متقی لوگ جو ان کے طریقوں پر چلے، یعنی کن کے طریقوں پر؟ انبیاء وغیرہ کے، علماء کے. وہ ایک خاص خوبی نرمی کی خوبی ہے. یعنی ایک ایسی خوبی ہے جو انبیاء، علماء، اہل الصلاح، صالحین اور متقین کا طریقہ رہا. اس خوبی کے بغیر انسان صالح اور متقی نہیں کہلا سکتا. لماذا ایھا الاحبۃ الکرام، کیوں اے معزز عزیز دوستو. احبہ کہتے ہیں دوستوں کو، حبیب سے ہے، محبوب، بلوڈ. اے پیارو، الکرام معزز، ریسپیکٹیبل دوستو. لأن هذه الصفة، کیونکہ یہ صفت، الجلیلہ جو عمدہ عظیم صفت ہے، جلیل کہتے ہیں عظیم کو، یحبها الباری پسند کرتا ہے اس کو، الباری یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کرنے والا، جل وعلا، جل جلیل القدر یعنی عظیم القدر، وعلا اور بلند، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو جلال اور عظمت والا ہے، بلندی والا. ہم کہتے ہیں نا ذو الجلال والاکرام، وہ اسی سے ہے. جل وعلا، جل وعلا کا معنی کیا ہے؟ جو بہت بڑا اور بہت عظمت والا ہے، بہت بلند شان والا ہے. وَيُحِبُّ اور پسند کرتا ہے، من یتصف بہا جو بھی متصف ہو اس عادت سے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے. اللہ تعالیٰ اس صفت کو بھی پسند کرتے ہیں اور ان بندوں کو بھی پسند کرتے ہیں جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے. پیچھے ایک بات ہم نے کیا پڑھی تھی کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی. دوسری بات ہم نے کیا پڑھی کہ یہ صفت کن کن کے اندر تھی؟ انبیاء، علماء، صالحین، متقین کے اندر. تیسری بات ہم نے کیا پڑھی؟ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے اور وہ لوگ بھی محبوب ہیں جو اس صفت کو اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، واضح؟ اتنا آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہاں تک کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یا آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو، یا کوئی کانسیپٹ سمجھ نہ آیا ہو، تو میں انشاءاللہ اس کو واضح کروں. جی آپ فرمائیں. بدعت کے بارے میں پوچھنا تھا. اساتذہ دعا بھی عبادت کا طریقہ ہے. اگر دعا کو مشروط کیا جائے کہ یہ چیز اتنی دفعہ پڑھی جائے تو دعا قبول ہوگی، وہ بھی تو بدعت میں آئے گا.
یہ بدعت میں تو نہیں آئے گا، لیکن یہ اس میں ضرور آئے گا کہ آپ دین میں اپنی طرف سے ایک حکم لگا رہے ہیں، دین کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں کہ جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں لگایا کہ یہ کام اتنی دفعہ کیا جائے یا اتنی دفعہ کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا، تو آپ کے پاس کہاں سے یہ علم آیا؟ آپ کس بنیاد پر یہ بات لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں تو یہ ہو جائے گا؟ کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی الگ کتاب ہے، کوئی تیسری کتاب ہے؟ ہم؟ یعنی علم کا سورس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی بات دین میں ایسی نہیں کہنی چاہیے جس کی کوئی دلیل یا بنیاد نہ ہو. لوگوں کو کسی ایسی بات کا پابند نہیں کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ ایسا کرو گے تو تمہیں آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا، جب تک اس کا کوئی اجر بتایا نہ گیا. جی، عبادات میں بدعت اس طرح ہے کہ جیسے 4 رکعت ظہر کی فرض نماز ہے، آپ 5 بتائیں لوگوں کو، یہ بدعت ہوگی. ٹھیک ہے، 1 رکوع بتایا گیا ہے ہر رکعت میں، اور آپ کہیں نہیں 2 کریں، 2 کا ثواب زیادہ ہوگا. 1 1 ہے، 2 2 ہے، اپنی عقل اس میں استعمال کر کے اضافے کر دیں ان مخصوص طریقوں میں جن کے بارے میں واضح ہدایات ہمیں موجود ہے. یعنی دین کے کسی طریقے میں، کسی حکم میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا. جی ہاں، دین میں جیسے کوئی بھی ثواب کی نیت سے وہ کام کیا جائے جس کا آپ وسلم سے نہیں کری جی وہ بدعت ہے. اور لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے جیسے کلاس رکھی گئی یا کوئی بھی جس سے لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں یا کوئی بھی ایسی چیز بنانا اس کا فائدہ بنانا. جی شابش. یعنی کسی بھی کام کو جو دین میں ثواب نہیں بتایا گیا اپنی طرف سے ثواب بتا کر اس کا لوگوں کو اس پر قائل کرنا، یہ بھی بدعت ہوتا ہے. جی میں سن رہی تھی ایک اسکالر کو وہ بتا رہے تھے کہ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں 1 سجدہ ایکسٹرا کر دوں تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن یہ بدعت ہے، انوویشن ہے. اس طرح وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بہت کیا جاتا ہے 100 اور 40واں. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی ٹرمینالوجیز اگر ہم دیکھیں جو بھی ہمیں قرآن و حدیث سے نہیں ملتی ہیں ان کے وہ نہیں کر سکتے. جی یہ بدعت میں آتا ہے. جی ہاں، اور اسپیشلی یہ نام ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیے گئے ہیں اردو کے نیم ہیں. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہم ریلیٹ کریں، ہمارے پاس عربک نیمز ہیں کہ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بدعت میں. جی اور پھر اس پہ ثواب بتانا. ٹھیک ہے نا، چلیے آگے چلتے. الفاظ آسان ہیں یا مشکل؟ جہاں جو مشکل ہو نا اس کو انسرکل کر لیں یا انڈر لائن کر لیں تاکہ گھر میں جا کے ایک دفعہ بھی آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، ریوائز کریں گے تو نئے لفظ سیکھ جائیں گے. اور اگر آپ اس عبارت کو دوبارہ ریڈ کریں گے تو آپ کی فلوئنسی ہوگی عربک ریڈنگ میں انشاءاللہ. ہاں، فلا بدہ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. پیج 5 سے شروع کریں گے. یقول الامام ابن القیم رحمہ اللہ، کہتے ہیں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پہ رحمت فرمائے. وَهُوَ الرَّفِيقُ يُحِبُّ أَهْلَ الرِّفْقِ بَلْ يُعْطِيهِمْ بِالرِّفْقِ فَوْقَ أَمَانٍ. وَهُوَ اور وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، الرفیق الرفیق ہے، نرمی فرمانے والا ہے. یحب محبت رکھتا ہے، اہل الرفق نرمی کرنے والوں سے، رفق والوں سے محبت رکھتا ہے. بل یعطیہم بلکہ عطا کرتا ہے ان کو، بالرفق نرمی پر، فوق اوپر، امان آرزوؤں کے، یعنی نرمی کرنے والوں کو ان کی آرزوؤں اور تمناؤں سے بھی بڑھ کے دیتا ہے. یعنی نرمی کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بیونڈ یور امیجنیشن. آپ اتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں صرف نرمی کی صفت کی وجہ سے. بے پناہ خیر آپ کو مل سکتی جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو. تو ایڈ کر لیجئے نرمی کے فوائد میں ایک اور فائدہ. یقول الشیخ السعدی رحمہ اللہ، شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ وہ شیخ سعدی نہیں جن کی فارسی کی کتاب ہے، یہ شیخ سعدی ہیں جن کی ایک تفسیر بھی ہے. وَمِنْ أَسْمَائِهِ
الرفیق فی افعالہ وشرعہ وقد اخذ من قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الصحیح ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. جب میں عربی کے الفاظ پڑھوں تو آپ کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے اور ہر وہ لفظ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے آپ کا قلم اس لفظ کے اوپر ٹکنا چاہیے. ورڈ ٹو ورڈ فالو کریں تاکہ آپ کو پروننسیشن صحیح ہو. آپ کے کان سن رہے ہوں اور آپ کی آنکھیں اس لفظ کو دیکھ رہی ہیں. عربک ریڈنگ کو فالو کیجیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے دو مقصد ہے نا, ایک عربی ریڈنگ بہتر بنانا بھی ہے, اس لیے اس پر توجہ رکھیے. اور قلم ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر انسان بھٹکتا نہیں, نگاہیں بھٹک جاتی ہیں. تو نگاہوں کے ساتھ جب ہاتھ میں قلم ہوتا ہے آپ کا ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے, آپ کی آنکھ بھی استعمال ہو رہی ہے, آپ کا کان بھی استعمال ہو رہا ہے اور آپ کا دل بھی ساتھ ہے, تو علم حاصل کرنے میں کوئی مشکل اور رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمِنْ أَسْمَائِهِ, اور اس کے ناموں میں سے, کس کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. الرفیق, ایک نام الرفیق بھی ہے. فی افعالہ وشرعہ, وہ نرمی کرنے والا ہے اپنے افعال میں یعنی کاموں میں, وشرعہ, اور اپنی شریعت میں, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت میں نرمی ہے. وقد اخذ من قولہ, اور یہ نام لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے, ایک حدیث سے. فی الحدیث الصحیح, جو صحیح حدیث میں ہے, ان اللہ رفیق, بے شک اللہ تعالی رفیق ہے, بہت نرمی کرنے والا ہے. یحب الرفق, نرمی کو پسند کرتا ہے. ویعطی, اور عطا کرتا ہے. علی الرفق, نرمی پر. ما لا یعطی, جو نہیں وہ عطا کرتا. علی العنف, سختی پر. اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا, اور اتنا عطا کرتا ہے کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے نام الرفیق کا معنی کیا ہے کہ وہ الرفیق ہے فی افعالہ و شرعہ, اپنے کاموں میں بھی اور اپنی شریعت میں بھی. یعنی دین کے جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں وہ ایسے نہیں کہ جن پر ہم عمل نہ کر سکیں, وہ آسان ہے. یقول الامام البیہقی رحمہ اللہ, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق معناہ لیس بعجول وانما يعجل من يخاف الفوت فاما من كانت الاشیاء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها واما قوله صلی اللہ علیہ وسلم يحب الرفق أي يحب ترك العجلة في الأعمال والأمور. امام بہقی کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ان اللہ رفیق, کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہیں, بہت نرمی فرمانے والے ہیں. معناہ, اس کا معنی ہے لیس بعجول, کہ جلد باز نہیں ہے. رفیق کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے, جلدی نہیں کرتے, کسی بھی معاملے میں جلدی نہیں کرتے, ہیسٹی نہیں ہے. تو نرمی کے لیے کیا اختیار کرنا ہوگا؟ پھر آہستگی, جلد بازی سے بچنا ہوگا. وَإِنَّمَا يَعْجِلُ, بے شک جلدی کرتا ہے, مَن يَخَافُ الْفَوْتَ, جو ڈرتا ہے چھوٹ جانے سے, کسی چیز کے فوت ہونے سے, ہاتھ سے نکل جانے سے. مثلا آپ جلدی کب کرتے ہیں؟ تیز ڈرائیونگ کب کرتے ہیں؟ لیٹ ہونے کا جو ڈر ہوتا ہے. بھاگ دوڑ کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسروں کو پش کب کرتے ہیں؟ بچوں کو صبح سویرے کیوں نہ اٹھتے؟ ہر روز صبح کے وقت ہم کس چیز کی گردان کرتے ہیں؟ جلدی کرو, جلدی کرو, جلدی کرو. اور پھر اس جلدی میں جلدی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتا ہے, ساتھ سختی بھی شامل ہو جاتی ہے نا. کیونکہ پھر ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں جلدی کرو, ہم کیا کہتے ہیں, کیسے کہتے ہیں, جلدی کرو, اور پھر تھوڑے سے اس پہ نہیں سنتے تو پھر تھوڑا سا والیوم اور اونچا کر دیتے.
تیسری دفعہ کچھ اور اونچا کر دیتے ہیں، دھمکی بھی دیتے ہیں، پھر دھمکی دے دیتے ہیں، چھوڑ کے چلے جائیں گے. بچوں سے زیادہ ہماری بات زیادہ ہوتی جی بچے تو چپ کر کے کر رہے ہوتے، ہے، مسکرا رہے ہیں، وہ تو اپنی مرضی کر رہے ہوتے، جو انہوں نے کرنا ہوتا کر رہے ہیں، وہ سکون میں ہوتے ہیں، ان کو اثر نہیں ہوتا. مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے دن کا آغاز سختی سے ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہماری جلدی ہوتی ہے. اچھا، جب گھر سے آپ نکلتے ہیں اور آپ کو پہلا ہی اشارہ مل جاتا ہے تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اوہ چلو اچھا تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، تو مجھے ریسٹ کا ٹائم مل گیا. کبھی سوچا اشارے پہ کہ ریسٹ کا ٹائم نہیں؟ ٹینس ہو جاتے ہیں ایک دم، اپنے آپ سے سختی کرنے لگتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بول بھی دیتے ہیں. پھر اگر کلاس میں لیٹ ہو جائیں، جاب پہ لیٹ ہو جائیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کس طرح بولتے ہیں؟ یعنی ہم سب اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ اس سختی کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری جلد بازی. اچھا، ہم کسی کی بات سنتے ہوئے آدھی سن کے کاٹ دیتے ہیں بیچ میں سے، وہ کچھ کہہ رہا تھا اور ہم کچھ اور کہہ دیتے ہیں، وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ بدمزگی ہو جاتی ہے، خود بخود سختی کی طرف ہم آ جاتے ہیں، نرمی نہیں رہتی، وہاں تحمل اور برداشت نہیں رہتا کیونکہ ہم نے بات سنی نہیں. تو ہر وہ جگہ جہاں ہم جلدی مچاتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ مثلا آپ کھانا ہی پکا رہے ہیں تو آپ کب آرام سے چمچ ہلاتے ہیں اور کب تیز کر دیتے ہیں، اور تیزی میں پھر کیا ہوتا ہے؟ برتنوں پہ بھی سختی آ جاتی ہے، برتن دھونے میں بھی سختی آ جاتی ہے. یعنی ہر کام کے اندر جہاں جلد بازی ہوگی وہاں سختی. ہم کہتے ہیں فوراً یہ چیز ہو جائے، جلدی ہو جائے، جلدی مل جائے مجھے یہ چیز. آپ سوچیے اگر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں سے ہر کام اسی طرح جلدی چاہتا، کیوں نہیں کر لیا؟ ابھی تک تمہیں یہ عادت کیوں نہیں پڑی؟ ابھی تک تم گناہوں کی وادی میں کیوں گھوم رہے؟ اور فوراً پکڑ لے انسان کو، تو انسان کا حال کیا؟ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. معاملہ ہی چکا دیا جاتا، بسات لپیٹ دی جاتی، کوئی بچتا نہیں. وَإِنَّمَا يَعْجِلُ مَن يَخَافُ الْفَوْتَ. جلدی تو وہ کرتا ہے جو کسی کام کے چھوٹ جانے سے ڈرتا ہے. فَأَمَّا مَنْ كَانَتِ الْأَشْيَاءُ فِي قَبْضَتِهِ. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں، اس کی مٹھی میں، وہ ملکی ہے اور اس کی ملکیت میں ہے، فَلَيْسَ يَعْجِلُ فِيهَا. تو وہ اس میں جلد بازی نہیں کرتا. وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا تعلق ہے، يُحِبُّ الرِّفْقَ، کہ اللہ تعالیٰ نرمی سے محبت کرتا ہے. اَيْ يُحِبُّ تَرْكَ الْعَجَلَةِ فِي الْأَعْمَالِ وَالْأُمُورِ، یعنی پسند کرتا ہے جلد بازی کو چھوڑنا اعمال اور کاموں میں، اعمال اور معاملات میں جلد بازی کو چھوڑ دینا پسند کرتا ہے. یعنی اس حدیث کا مطلب امام بہقی نے کیا بتایا؟ یحب الرفق، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ تعالی معاملات میں، کاموں میں جلد بازی ترک کر دینے کو پسند کرتا ہے، کہ جلد بازی چھوڑ دیں، نتائج جلدی نہ مانگے. ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پھر ہم بعض اوقات اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر بڑا سا لکھ دیجئے نو ہری. اپنے گھر میں بھی کہیں ریمائنڈر لکھ کے لگا دیجئے نو ہری، جہاں خاص طور پر آپ بہت جلدی کر رہے ہوتے. گاڑی میں بھی لگا دیجئے، کیونکہ بعض اوقات چلانے والا تو ٹھیک چلا رہا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ تیز چلاؤ، تیز چلاؤ. تیزی نہیں، جلد بازی نہیں. وعلیکم السلام. جلد بازی سے یہاں منع کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے آپ نے جلدی کی، شاید اس وجہ سے آپ کے مزاج میں سختی تھی؟ نہیں، اس وجہ سے نہیں، شوق میں. تو شوق میں ایک ہے کسی کام کو وقت سے پہلے کر لینا، ٹھیک ہے، جلدی اور جلد بازی میں فرق ہے. جلد بازی ہوتا ہے بے سلیقہ، بے ہنگم طریقے سے، جلدی جلدی جلدی، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا،
2-3 دفعہ چبایا اور ہڑپ کر لیا، یہ جلد بازی ہے۔ شوق کی وجہ سے وقت سے پہلے آ گئے تھے جی، یعنی انہوں نے باقیوں کا انتظار نہیں کیا تھا، جلدی آ گئے تھے۔ جیسے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بھی آتا ہے، جیسے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بھی آتا ہے، تو سبقت کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، اللہ کی طرف جلد جانا، یہ نقص نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ عیب ہے جلد بازی اس طرح کی کہ جس میں کام کو احسن طریقے سے یا اس کا حق ادا کرتے ہوئے کام نہ کیا جائے۔ مثلا بولنے میں آپ اگر بولتے ہیں بہت تیز تیز، ایسی جلدی سے کہ جس سے دوسرے کو بات سمجھ نہ آئے، تو وہ ٹھیک نہیں۔ لیکن جہاں تیز بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ تیز کریں گے تو بات دوسرے کو سمجھ آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کو ہم سلو ڈاؤن کر دیں، نہیں، اعتدال اعتدال۔ السلام علیکم استاد، ایک چھوٹا سا سبق سوچ آئے کہ مسلمان کا تو ہر کام بہت پلاننگ سے ہوتا ہے، جہاں پلاننگ ہوگی وہاں پر جلد بازی کی نوبت نہ آئے شاید، تو پلاننگ کی وجہ سے بھی اس چیز سے بچا جا سکتا ہے، نمازوں کا اہتمام، دماغ میں خیال رکھنا اور لکھ کے رکھنا وغیرہ۔ ہر کام اپنے وقت پر ہو اور اول وقت میں ہو تو وہ جلد بازی نہیں ہوگی۔ جلد بازی کیا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ابھی آپ یعنی رکوع میں جانے سے پہلے وہ منہ میں ابھی سورت کا آخری حصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ نیچے جھک جائیں اور اللہ اکبر گھٹنے پہ جا کے کریں، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ نماز میں جلد بازی کا معنی کیا ہے۔ آگے چلیں گے۔ ایھا الافاضل، اے فضیلت والے لوگوں، اے محترم بھائیوں، ان مما یجب علی کل مسلم، بے شک جو چیز ہر مسلمان پر واجب ہے، التخلق بہذہ الصفۃ الکریمۃ، وہ اس معزز عمدہ صفت کو اختیار کرنا ہے۔ تخلق کا لفظ خلق سے یعنی اخلاق اختیار کرنا، تفعل پر، والتحلی بہذا الخلق الرفیع، اور آراستہ ہونا اس بلند اخلاق سے، یعنی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس عمدہ صفت سے مزین ہو اور بلند اخلاق سے آراستہ ہو۔ لما یترتب علی ذلک من فضل کبیر، کیونکہ اس پر انحصار ہے یا مرتب ہوتے ہیں یا نتیجہ نکلتا ہے من فضل کبیر، بڑے فضل کا، وخیر کثیر، اور خیر کثیر، یعنی فضل کبیر اور خیر کثیر کا انحصار اس عادت پر منحصر ہے، یعود علی الاسلام والمسلمین، جو لوٹتی ہے اسلام پر اور مسلمانوں پر۔ یعنی اگر نرمی اختیار کریں گے مسلمان تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسلام اور مسلمانوں کو کہ بہت بڑا فضل حاصل ہوگا اور خیر کثیر حاصل ہوگا۔ یقول ابن حبان رحمہ اللہ، الواجب علی العاقل لزوم الرفق فی الامور کلها وترک العجلة والخفة فيها، اذ اللہ تعالی يحب الرفق في الامور كلها، ومن منع الرفق منع الخير، كما ان من اعطي الرفق اعطي الخير، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الاشياء على حسب الذي يحب الا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة۔ یقول ابن حبان رحمہ اللہ، ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں، الواجب واجب ہے، لازم ہے، علی العاقل عقل مند پر، کیا چیز؟ لزوم الرفق، رفق کو، نرمی کو لازم کرنا، فی الامور کلہا، تمام معاملات میں، تمام معاملات میں نرمی لازم ہے، وترک العجلۃ، اور جلد بازی کو چھوڑ دینا، والخفۃ، اور ہلکے پن، چھچورے پن، فیہا، اس میں، یعنی کسی بھی معاملے میں چھچورا پن جو ہے، ہلکا پن، شیلونیس اور جلد بازی جو ہے اس کو چھوڑنا لازم ہے۔ اذ اللہ تعالی، جبکہ اللہ تعالی، یا کیونکہ اللہ تعالی، یحب الرفق فی الامور کلہا،
تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. ومن منع الرفق، جو رفق سے نرمی سے روک دیا گیا، منع الخیر، خیر سے روک دیا گیا، بھلائی سے روک دیا گیا. کما ان من اعطی الرفق، جیسا کہ جو شخص نرمی عطا کیا گیا، اعطی الخیر، تو سراسر بھلائی عطا کیا گیا. ولا یکاد المرء، اور نہیں ممکن کہ انسان یتمکن من بغیتہ، قادر ہو سکے اپنے مقصد پر، فی سلوک قصدہ، اپنے ارادے کے راستے میں، فی شیء من الاشیاء، کسی بھی چیز میں، چیزوں میں سے، علی حسب الذی یحب، اس کے مطابق جو وہ پسند کرتا ہے، الا مگر، بمقارنۃ الرفق، رفق اپنانے سے، ومفارقۃ العجلۃ، اور جلد بازی چھوڑنے سے. معنی کیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے مقصد کی تکمیل کر نہیں سکتا، اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس راستے میں مطلوبہ نرمی اختیار نہیں کرتا اور جلد بازی کو چھوڑتا نہیں. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ نرمی اختیار کریں گے اور جلد بازی چھوڑیں گے. مثلا اب ایک روزمرہ کی زندگی سے مثال دوں گی. کبھی آپ نے بلی کو شکار کرتے ہوئے دیکھا؟ یہاں تو بلیاں شکار نہیں کرتی، شاید آپ کو مشاہدہ نہ ہو، لیکن چلے چیتا، شیر، کبھی آپ نے کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی، کچھ تصور میں لائیں اس کو. کس طرح اٹیک کرتے ہیں جانور؟ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بھوک لگی ہے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو ملے اس پہ کود پڑتے ہیں. ہاتھ آتے ہیں کوئی ان کے ہرن وغیرہ یا ولڈر بیسٹ یا کچھ؟ نہیں، گھات لگاتے ہیں. کتنی دیر؟ بعض اوقات گھنٹوں، جب تک صحیح اینگل پہ نہ آ جائے شکار، اس وقت تک. یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے ایک طرح سے. خوب پلاننگ کر کے پھر جب وہ دیکھتے کہ ہاں اینگل صحیح ہو گیا، اب یہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں اتنے سیکنڈ میں، اتنی دیر میں یہاں سے گزرے گا، اتنی دیر میں میں یہاں پر پہنچ جاؤں گا، پھر وہ دوڑتے ہیں اور ایسا اٹیک کرتے ہیں کہ پھر جا کے پکڑ لیتے ہیں. پھر اٹیک ویسٹ نہیں کرتے. کبھی آپ نے نشانہ بازی کی؟ نشانہ بازی نہیں کی کبھی؟ دیکھیں بچپن میں ہر بچہ کھیلتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، بیٹھ جائے، اچھا میں تمہیں بال پھینکتا ہوں تم پکڑو. یہ بھی نشانہ بازی. سوئی میں دھاگا ڈالنا اور مکھن سے بال نکالنا. ٹریفک پولیس جو ہے گھات لگائے بیٹھی ہے. صحیح. جی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جب آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ چبھ گیا تو آپ کیسے نکالیں گے؟ نہیں، ٹوٹ جائے گا بیچ میں. کنگھی کیسے کریں گے؟ کمپیریزن کیجیے. جلدی جلدی میں جب آپ بالوں کو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بال ٹوٹ جاتے ہیں. اور جب آرام سے کرتے ہیں، سلیقے سے کرتے ہیں، طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں تو ہارڈلی کو ٹوٹتا ہے. اور پڑ جاتے ہیں یا پریشان کرتے ہیں، پھر آپ اس کو اس لیے پھر پکڑ لیتے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. جی آپ ایک بار اپنا مشن جاری رکھتے ہیں اور اس کی اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. جیسے کوئی دعا میں شکار کرتے ہیں، ہمارا یہ صرف مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. اس کے لیے اگر ہمارے خدا ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، جیسے ہمارا اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کو ہم اپنی آخری حد تک محنت، کوشش اور بھاگ دوڑ سے کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہماری ایفرٹ لگتی، اس کے باوجود وہ کام اس طرح نہیں ہو پاتا جیسے ہم چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیکھیں گے؟ ہماری کوشش، ہماری محنت. وعلیکم السلام. جلد باز کا بتا دیا تو میں جب اسٹوڈنٹ کی ویکینڈ میں تو وہ مجھے نا ایسے لگتا تھا جیسے قرآن بھاگ رہا ہے مجھ سے نا، تو میں پیچھے پیچھے پکڑ رہی ہوں.
تو اب میں نے آپ کی بات سنی تو مجھے زندگی آسان لگ گئی کہ مجھے صرف سامیہ نے پکڑا ہوا ہے کہ آپ کو ٹھہر جاؤ. میں پھر آگے بھاگتی ہوں، پھر کہتی ہے ٹھہر جاؤ نا، کہ میں قرآن سمجھ رہی ہوں آپ پڑھ کے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں نا. تو زندگی میں مشکلات آتی رہی جب کورس میں نا، تو مجھے میں کہتی اسٹوڈنٹ ہی بننا میں نے آگے نکلنا ہے. تو الحمدللہ اس بات سے مجھے بہت بہت ہونا کانفیڈنٹ آیا کہ حرام سے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. جزاک اللہ. اچھا، اصل میں ان کے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی سے بھی کوئی کام کروانا چاہتا ہے، نکلوانا چاہتا ہے. مثلا بچے ہیں آپ کے چھوٹے، آپ ان سے نماز ہی پڑھوانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا گول ہے یا مقصد ہے، یا آپ ان سے کوئی مشکل کام کروانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نرمی اور سہولت کے ساتھ معاملہ کریں گے تو آپ اپنا گول اچیو کر لیں گے، اور اگر آپ سختی کر لیں گے تو وہ بگڑ بیٹھیں گے، اور اگر وہ بگڑ بیٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ کھیل خراب ہو جائے گا. ایک اور چیز کی نرمی اور سہولت سے خیر بھی نکالتی ہے، اور سختی سے الٹا مطلب پریشانی. اور جیسے میری بیٹی میٹنگ کر رہی تھی تو کافی اس کا مطلب جنگل ہو گیا، اس نے کیا بس کٹ کر دیا ہے، اور وہ اتنا سارا جو ٹینگل ہو گیا تھا وہ پورا بل تو وہ پورا ویسٹ کیا. پھر نیکسٹ ٹائم یہ ہو گیا، پھر سے وہ نیٹنگ کری تھی، پھر وہ ٹینگل ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس کو چین سے بیٹھ کے ایسے کھولتے ہیں رائٹ، اور لگا مطلب 15 منٹ لگے، لیکن وہ پورا بچ گیا. بالکل بچ گیا. جی. جو آپ نے ابھی بات کی اسی کو ایکچولی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس واقعی ٹائم کم ہوتا ہے، اور جب اور لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ نے ان کو بھی کروانا ہے اور خود بھی کرنا ہے، وہ آپ کو بھی لیٹ کروائیں گے اور خود تو لیٹ ہوں گے، اکثر ان کی پرائیورٹی نہیں ہوتی. تو کیا بیلنس ہے نرمی میں اور فرمنس میں؟ فرم ہونا اپنی جگہ، ڈسپلن قائم کرنا. آگے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثالوں سے بھی یہ بات واضح کروں گی. اصل فرق جو سمجھنے کا ہے وہ ہے سستی اور جلد بازی کا. ایک انتہا سستی ہے اور دوسری جلد بازی. ان دونوں کے درمیان جو راستہ ہے وہ نرمی کا راستہ ہے. آرام سے کام کرنا، سکون سے کام کرنا اور وقت پر کام کرنا. اگر آپ نے کسی سے کام لینا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے غافل رہیں، فالو اپ ہی نہ کریں، کئی دن پوچھے ہی نہ، چھوڑ دیں، اور جب آخری وقت آئے تو پھر ہم پیچھے پڑ جائیں. ہر چیز کی ٹائم لائن رکھیں، اس کا ایک گول رکھیں، ٹارگٹ رکھیں، اور دوسروں کو کہیں کہ یہ کام اس وقت تک ہو جانا چاہیے. اور اگر وہ اس کو نہیں کرتے تو اس پر کوئی سزا یا اس کے کوئی جو کانسیکوینسز ہیں ان پر پڑھنے بھی چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بھی اس کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ کام نہیں کرتے تو آپ پر بھی اس کا اثر آ جاتا ہے، آپ کو بھی وہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسے میں پھر تھرو آؤٹ چیک رکھنے کی ضرورت ہوتی، اور آپ جہاں دیکھیں کہ مثلا ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے میں اب مشکل ہوگی تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کر لیں. لیکن چھچورا پن اور سختی اور جلد بازی یہ نہیں. فمن لم يتصف بالرفق أيها الأحبة والإخوان وتحلى بضده من العنف والشدة في جميع الأحيان فقد وقع في الخسران وباء بالحرمان. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. فمن لم يتصف تو جو نہ متصف ہو بالرفق کی رفق کے ساتھ، ایھا الاحبۃ والاخوان اے دوستوں اور بھائیوں، وتحلی بضدہ اور وہ آراستہ ہو اس کے عکس اپوزٹ کے ساتھ، من العنف والشدۃ سختی اور شدت، فی جمیع الاحیان ہر وقت یعنی ہر کام میں سختی، ہر بات میں شدت، فقد وقع فی الخسران تو وہ تو نقصان میں پڑ ہی گیا. وباء بالحرمان اور وہ لوٹا یا پلٹا محرومی کے ساتھ. فعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر
جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی اختیار نہ کرنے سے انسان خیر سے محروم ہو سکتا ہے، لازم محروم ہوتا ہے اور نقصان میں پڑ جاتا ہے. جی آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ عجلہ اور خفہ. عجلہ ہوتا ہے جلدی، عجلت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، عجلت جلد بازی، اور خفہ ہوتا ہے خفیف سے، ہلکا پن. ہلکا پن، عقل کا ہلکا پن، رویے میں ہلکا پن، چھچورا پن جس کو کہتے ہیں، یا شیلونس، کسی چیز کی گہرائی میں نہ جانا، بس چیزوں کو ظاہر پہ اور اوپر اوپر ہی پرکھنا، اور صرف ظاہری رویوں پر یا کسی کی ایک چھوٹی سی بات پر اس کے ساتھ اپنا معاملہ بدل دینا، بد اخلاقی پر اتر آنا. شیلونس کیا ہوتی کسی بھی چیز میں؟ چھچورا پن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی معاملے کے سارے پہلوؤں کو سامنے نہ رکھنا، بلکہ کسی ایک جز کی بنا پر غلط رویہ اختیار کر لینا. مثلا ایک شخص جس کا آپ پر بہت احسان ہے، لیکن وہ انسان ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی، تو اب آپ سارے احسان کو بھول کر کیا کریں؟ اس ایک چیز کو لے کے بس اس نے یہ کیا ہے یا یہ کہا ہے، بس اس کے ساتھ تو کوئی خیر و بھلائی کرنی نہیں، آج کے بعد تو میں اس سے بولوں گا نہیں، آج کے بعد تو میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کروں. یہ ہوتا ہے چچورا پن، کہ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی کچھ ہو گئے کبھی کچھ ہو گئے. یعنی آپ کی کسی بھی چیز کے بارے میں درست انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر برہم ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہو جانا، یعنی معمولی چیزوں سے اوفینڈ ہو جانا. ٹھیک، ہاں جیسے ہم کہتے ہیں بہت سینسیٹیو ہے، اوور سینسیٹیو، سینسیٹیو سے بھی سپر سینسیٹیو اور اوور سینسیٹیو. جی وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑی پہلے کہیں ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مسلمانوں میں نرمی اور اخلاق کی بہت کمی ہو گئی. آج یہ اجتماع ہوا تو بالکل ٹھیک کر دیا کہ وہاں پہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر کسی کا دور تھا اور مسلمانوں کا دور ختم ہو چکا ہے. اب ہمیں جو واپس دور ملے گا وہ اخلاق اور نرمی سے ہی ملے گا. جب تک ہم نرمی اور اخلاق نہیں پیدا کریں گے ہم وہ عروج نہیں پائیں گے جو ہم چاہتے ہیں. تو یہ وہی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ اتنی زیادہ ضرورت ہے اور اتنے ہی کم ہے، اتنی ہی ہماری ضرورت ہے. ٹالرنس کم ہو گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے، انڈیویجول لیول پر، فیملی کے لیول پر، کمیونٹی کے لیول پر، لارجر اسکیل پر، یعنی ٹالرنس نہیں رہی. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلیئر اپ ہو جانا، معمولی معمولی باتوں پر اوور ری ایکٹ کر جانا، یہ چیز نقصان دہ. ہم ہچکی بھی دیکھتے ہیں. جی ہاں، عمرے پہ کافی زمزم پینے کی جگہ دھکا دے دیتے ہیں لوگ آ کے، اور وہ جلدی سے اور دیکھ رہے ہیں ہم کھڑے ہیں لیکن آ کے اپنا گلاس لگائے اور پی لیا. اور میں شکل دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایسی جگہ آپ مجھے تک میں نے کہا چلے آپ بھی پی لیں پانی. تو یعنی ہمیں ٹالرنس تو مسلمانوں میں ایسی جگہ سے ختم ہو گیا جہاں طواف کر رہے ہیں. بالکل. جی I was listening to a lecture recently in which the speaker was saying that we're all concerned about the state of the human. And they said that generally we assume that we are in this condition because Muslims are very far from religion. He said that is true to a certain degree, but if you go to any Muslim country, there is some level of practicing Islam. I mean, people say Subhanallah, Alhamdulillah, MashaAllah, Inshallah, they pray, if not 5 times a day, at least Jummah. You see on Eid, masjids are full. So he said that we do have Islam in our daily lives. He said the problem is that we have lost affection towards our children. He said you go anywhere, to any Muslim community in the West or in the East, any continent, this is what we would see common everywhere, that we are not affectionate towards our children. We treat them with harshness, and so these children, they grow up with anger, frustration, and then they become even more reactionary. They are deprived in their childhood of love and affection. And so as they grow up, they don't have any compassion for humanity because they're empty inside. And he said this is the real problem, that we are not affectionate towards our children. So why would they be affectionate and concerned about other people's feelings and well-being? I just think our expectations are very high, whether it's from our children or family, and it all blends in with
اسے نرمی اس طرح ہمارے اندر جو ہے being planning and lowering our expectations on our families. ہر کسی کو ہمارے بھی اگر ہم اپنے اگر pressures کو کم کریں تو پھر maybe we are not going to push children as much. So for example, my kids were in basketball every day, drum class, basketball, various programs. تو میں نے تھوڑا کم کر دیا basketball. اس لیے بچوں کو push کر کے بچے کہہ رہے ہیں I just can't do it, I just can't do it. We're pushing them, trying to keep them busy and away from the other things. And اس میں میرا نیچر خراب ہو گیا تھا. I was being very harsh on my kids, saying تم جانا ہے اس کو ہم کو. So then I found that I would rather take them to ground class and make a sacrifice for something else. So اب یہ میرے نیچر چینج ہو رہی ہے, more soft, because I'm planning better. کیونکہ جب ہم پریشر میں ہوتے ہیں تو پھر ہم جلد بازی کرتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ سختی ہو جاتا ہے. تو پیچھے سے روٹ کاز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم آخری وقت میں خود سو کے اٹھیں اور پھر بچوں پہ جلدی کریں, ہم کیوں نہیں ان کو وقت پر اٹھاتے, خود جلدی اٹھیں گے, ان کو جلدی اٹھائیں گے, ان کو ٹائم دیں گے جو انہوں نے اپنا ریلیکسیشن ٹائم لینا ہوتا ہے. کیونکہ وہ ایسی ایج میں تو ہر چیز پہ غور و فکر کر ہر ایک چیز سے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاتھ دھوئیں گے تو وہ پانی بہائیں گے تو اس میں وہ کچھ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ویسٹ کر رہے ہیں. ہم ان کی کریٹیوٹی مار دیتے ہیں اس طرح کی جلد بازی مچا کے. غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہم انف ٹائم ان کو نہیں دیتے, کیونکہ ہم خود لیٹ سوئے ہیں, اب خود لیٹ اٹھ رہے ہیں, اور پھر obviously ہم خود سٹریس میں ہیں. جب سٹریس میں ہے تو وہ سارا کس پہ نکلے گا, پھر نرمی دور کی دور رہ جائے گی. جی بالکل. نیکسٹ پیج ہے 9. یقول الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره فإنه يحرم الخير كله, أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل. وهذا شيء مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير, وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأنات وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير. یقول الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی ان الانسان, یہ کہ انسان اذا حرم الرفق, جب محروم کر دیا جائے نرمی سے, فی الامور, ان معاملات میں, فیما, ان میں جو, یتصرف فیہ لنفسہ, جو انجام دیتا ہے اس میں اپنی ذات کے لیے, یعنی وہ کام جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے ان میں اگر نرمی سے محروم کر دیا جائے. وفیما یتصرف فیہ مع غیرہ, اور ان معاملات میں محروم کر دیا جائے جن میں وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, دوسروں کے ساتھ انجام دے رہا ہوتا ہے. فإنہ یحرم الخیر کلہ, تو وہ ساری خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. ای فیما تصرف فیہ, یعنی جس کام کو بھی وہ انجام دیتا ہے اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة, پھر جب معاملہ کرتا ہے یا کام کرتا ہے انسان سختی اور شدت کے ساتھ, فإنه يحرم الخير فيما فعل, تو وہ اس کام میں جو اس نے کیا خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. وهذا شيء مجرب, اور یہ چیز تجربہ شدہ ہے. ومشاہد, اور دیکھی گئی ہے, مشاہدہ کی گئی. ان الانسان, کہ انسان, اذا صار يتعامل بالعنف والشدة, جب معاملہ کرنے لگتا ہے یا معاملہ کرنے جاتا ہے سختی اور شدت سے, فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير, کہ وہ خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے اور خیر پا نہیں سکتا. وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم, اور جب معاملہ کرتا ہے نرمی اور برداشت کے ساتھ, والانات, اور ٹھہراؤ کے ساتھ, وسعت الصدر, اور سینے کی وسعت کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ,
حصل علی خیر کثیر، تو خیر کثیر حاصل کر لیتا ہے. وعلی ھذا، تو اس پر فینبغی، بس چاہیے، للانسانی، انسان کو چاہیے، الذی یرید الخیر، جو خیر کا ارادہ رکھتا ہے، ان یکون دائما رفیقا، کہ ہمیشہ ہی نرمی کرے، رفیق رہے، حتی ینال الخیر، یہاں تک کہ خیر کو پالے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تجربے اور مشاہدے سے ہے کہ جب سختی کرتا ہے انسان تو لازماً بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب نرمی کرتا ہے تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے. اس لیے انسان جو بھی بھلائی پانا چاہے اسے چاہیے کہ نرمی اختیار کرے. آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کہاں کہاں کیا محرومی ہے، آپ کو کس انسان کے ساتھ مسئلہ ہے. اب اس کو آپ انالائز کیجیے کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، مسئلہ کیوں ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا بچہ یا پیرنٹس ہیں یا نیبرز ہیں یا آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ کا مثلا ہسبینڈ ہے یا کوئی بھی کہیں ٹیمپریری تعلق، مثلا آپ کہیں شاپنگ کرنے یا کہیں لانگ ٹرم میں یا کہیں ہمیشہ کا ہے جیسے خون کے رشتے ہوتے. ان میں معاملات کی خرابی شروع کہاں سے ہوئی، ان میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں عموماً آپ دیکھیں گے کہ ہماری بعض اوقات اس سختی کی وجہ سے ہوتی ہے مشکل جس کو ہم خود بھی ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، ہم نے خود اس کو پہچانا نہیں ہوتا. اب اس کو جاننے کے لیے آپ ایک ایکسرسائز کریں اپنے ساتھ. مثلا جس شخص کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے یا جو شخص بھی آپ کے دل سے اترا ہوا ہے یا جس کے ساتھ آپ کو ٹف ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، تو کسی ایک سٹنگ کو آپ فلی خود آبزرو کرنا شروع کریں، خود اسٹڈی کریں. مثلا آپ ناشتے پہ بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کے ہسبینڈ دونوں، آپ نے کیا باتیں کی، ان ٹاپکس کو دیکھیں، کن ٹاپکس پہ آپ کی بات ہوئی، شروع کس نے کی، جواب کس نے دیا، جس نے شروع کیا اس کا انداز کیا تھا، جس نے جواب دیا اس نے کیسا جواب دیا. جب ایک فریق کی طرف سے سختی ہوئی تو دوسرے فریق نے اتنی سختی کی، کم کی یا اس سے زیادہ کی، کون سے موضوعات زیر بحث آئے. عموماً ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بچوں کے معاملات آتے ہیں، دونوں میں ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. اب ایک کچھ کرنا چاہتا ہے دوسرا کچھ اور، ایک معاملے کو ایک رخ سے دیکھتا ہے، مثلا بیٹا یہ باپ کسی اور نظر سے دیکھتا ہے اس کو اور ماں کسی اور نظر سے دیکھتی. ایک کے اندر سختی ہوتی ہے، ایک کے اندر نرمی ہوتی، ایک سولوشن دیتا ہے، دوسرا دوسرا دیتا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس موقع پر خواہ آپ ڈس ایگری کرتے ہوں، صرف نرمی سے ڈس ایگری کر لیں تو معاملہ بڑھے گا نہیں. جب ہم ڈس ایگری کرتے اور اس میں شدت ہوتی، یہ تو میں کبھی ہونے ہی نہیں دوں گی، یہ تو تم سوچو بھی نہ، اس کو تو بھول ہی جاؤ، اس کام پہ تو میں فلاں اور فلاں کر دوں، بازو کو دھمکی میں دیتے، میں زہر کھا لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، I'll kill you. کتنی دفعہ بچے بول رہے ہوتے ہیں، بڑے بول رہے ہوتے ہیں، کیا جملہ ہے یہ I'll kill you. گالیاں تو پھر بہت ہی بڑی بات ہو جاتی، بہت بڑی، وہ تو فسق، سراسر اللہ کی نافرمانی. اگر صرف ایک سٹنگ، کسی کے ساتھ بھی صرف ایک سٹنگ کی گفتگو کا آپ خود جائزہ لے لیں، اور اس میں اگر ہم کسی دوسرے کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اپنے رویے کو ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی غیر ضروری ایکسٹرا باتیں کر دی جن کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا. اگر ہم وہ نہ کرتے تو بگاڑ اس حد تک نہ پہنچتا. اور پھر کیا ہوتا ہے، بعض وقت کرتے 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 ڈیڈ لاک آ جاتا ہے، تو انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو چھوٹا سا مسئلہ بہت بڑا بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ روٹ کاز دیکھیں تو ہماری جلد بازی اور سختی، اس میں اور بھی ریزنز ہوتی، صرف یہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتے. کسی بھی انسان کی خیر سے صرف آپ اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ اس سے نرمی کا معاملہ کریں گے. جہاں آپ سختی کا معاملہ کریں گے، اس انسان سے جو آپ خیر پا سکتے ہیں وہ چلی جائے گی، وہ نہیں ملے گی.
ولی اہمیت هذا الموضوع، اور اس ٹاپک کی اہمیت کی وجہ سے، احببت فی هذا الکتیب، میں نے پسند کیا کہ اس کتابچے میں، ایھا الکرام، اے معزز دوستو، ان اذکر نفسی، کہ میں یاد دہانی کراؤں اپنے آپ کو، وإیاکم، اور تمہیں بھی، بأہم المواطن، اہم مقامات کی، والمواقف، اور پوزیشنز کی، التی ینبغی علینا، وہ لازم ہے ہم پر، ان نتحلی فیہا، کہ ہم آراستہ ہوں ان مواقف پہ، بالرفق واللین، نرمی اور ملائمت سے، سائلا الباری جل وعلا، سوال کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے، ان یرزقنا، کہ عطا کرے ہمیں، وإیاکم، اور آپ کو بھی، محاسن الاخلاق، عمدہ اخلاق، ومن ذالک، اور ان میں سے، الرفق والرحمت، نرمی اور رحمت ہے، ویبعد عنا، اور دور کر دے ہم سے، مساوئہا، اس کی برائیوں کو یا برے اخلاق کو، ومن ذالک الغضب والعجلۃ، اور ان میں سے غصہ اور جلد بازی ہے، فہو سبحانہ ولی ذالک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، وہ ارحم الراحمین، اور سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ مقدمہ ہے جس میں مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے یہ پسند کیا ہے کہ وہ اہم مقامات اور اہم مواقف اور اہم پوزیشنز یا اہم جگہیں جہاں جہاں نرمی لازم چاہیے ان کو میں مینشن کر دوں، یعنی اس کتاب میں اب وہ مختلف لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کریں گے، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی اور رحمت عطا کرے اور ہمارے برے اخلاق، غصہ اور جلد بازی کو دور کر دے۔